واصف علی واصف لکھتے ہیں کہ کرم یافتہ جو لوگ ہوتے ہیں جن پہ اللہ کا کرم ہوا ہو نا خاص، اس مشین میں، اس ٹوکے میں جو چل رہی ہو، اس میں ہاتھ دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ لیٹ می ایکسپلین۔ انہوں نے لکھا کہ جس پر کرم ہے اس سے کبھی پنگا نہ لینا، وہ تو کرم پہ چل رہا ہے، تم چلتی مشین میں ہاتھ دو گے تو ہاتھ گیا۔ کرم کا فارمولا تو کوئی نہیں ہے، اس کرم کی وجہ ڈھونڈو، وہ کیا کر رہا ہے وہ شخص کہ اللہ نے اس پر خاص کرم کیا ہوا ہے۔ جہاں تک میرا مشاہدہ ہے، جب بھی کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جس پر رب کا کرم تھا، میرے اللہ تعالیٰ کی ذات کا اس پر کرم تھا، اسے عاجز پایا ہے، پوری عقل کے باوجود سیدھا اور سادہ سا بندہ، بہت تیزی نہیں دکھائے گا، الجھائے گا نہیں، رستہ دے دے گا، بہت زیادہ غصہ نہیں کرے گا، سمپل بات کرے گا۔ میں نے ہر کرم ہوئے شخص کو مخلص دیکھا ہے، اخلاص، غلطی کو مان جاتا ہے، معذرت کر لیتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے۔ جس پر کرم ہوا ہونا، ہمیشہ اس کے ساتھ اگر لوگ جڑتے ہیں تو ان کو نیٹ فائدہ ہوتا ہے، اور اگر اس کے چلتی مشین کے آرے میں ہاتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہاتھ گوا بیٹھتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی ذات سے نفع ہو رہا اور اللہ آپ کے لیے کشادگی کا رستہ روک دے، وہ اور کرم کرے گا۔ میں نے ہر صاحب کرم کو احسان کرتے دیکھا ہے، مطلب اگر اس پر کرم ہو رہا ہے وہ آگے کرم ہی کرے گا، اور اس کو کسی وجہ سے اس پہ کرم ہو رہا ہے اللہ کا، میں حق سے زیادہ اللہ اس کو دیتا ہے۔ اچھا ایک بات اور، بڑا اللہ میاں کا بڑا زبردست فارمولہ ہے، اللہ میاں کے ہاں درجن 12 کا نہیں درجن 13 کا ہوتا ہے۔ آپ کچھ کریں گے اللہ میاں اس سے بڑھ کے آپ کے لیے کرے گا، یہ اللہ کے کرم کا جو ہے نا خاص وجدان ہے۔ یاد رکھیں کہ اپنی کمٹمنٹ سے تھوڑا سا زیادہ احسان کر دیا کریں، وجدان کی جو کنڈیشن ہے وہ اپنے اوپر بھی اپلائی کریں، نہیں تو کیا ہوگا، حساب پہ چلو گے حساب ملے گا۔ دل کے کنجوس کے لیے کائنات ہی کنجوس ہے۔ جو دل کا کنجوس ہے نا، 2 روپے کا حساب کرتا ہے، ٹکے پہ تنگ کرتا ہے، کسی کی مدد نہیں کرتا، کسی کو پیسے نہیں چھوڑتا، کہ ریاکاری کرتا ہے، جس کی جو ہیلپ ہو سکتی ہے کرتا ہے، تو دل کے کنجوس کے لیے پوری کائنات جو ہے وہ کنجوس ہی ایکٹ کرے گی۔ دل کے سخی کے لیے کائنات بھی خزانہ ہے۔ جب زندگی کے معاملات اڑ جائیں، سمجھ جاؤ تم نے دوسروں کے معاملات اڑائے ہیں، آسانیاں دو آسانیاں ملیں گی۔ تو یہ اللہ کے کرم کی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ میں آپ کو اس کو اور لنک کرتا ہوں۔ میں نے ایک انگلش ویڈیو دیکھی، اس میں ایک عقاب اڑتا چلا جا رہا تھا، شاہین۔ اب وہ اڑتا جا رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس پرندے پر کوئی بھی اٹیک نہیں کرتا ایکسپٹ ون بیڈ پرندہ، دا کوا، دا کرو، وہ اٹیک کرتا ہے۔ اور جب وہ اٹیک کرتا ہے، اس کے اٹیک کا ایک طریقہ ہے کہ وہ اڑتے ہوئے باز، عقاب، شاہین کچھ کہہ لیں، اس کے پیچھے جا کر بیٹھ جاتا ہے اور اس پہ بیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کو ناک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب وہ جو بڑا پرندہ ہے جو اڑ رہا ہے، جس نے ہائی ایلٹیٹیوڈ پہ جانا ہے، وہ کبھی بھی اس چیز کو جواب نہیں دیتا۔ وہ کرتا کیا ہے، وہ اڑتا چلا جاتا ہے، وہ اور اوپر نکل جاتا ہے اور کوا اس کے پیچھے بیٹھا رہتا ہے۔ الٹیمیٹلی وہ اس ایلٹیٹیوڈ پہ چلا جاتا ہے کہ شاہین جو ہے وہ اس بلندیوں کو چھو لیتا ہے کہ کوا اس جگہ آکسیجن کم ہونے اور اس پرواز کو نہ کرنے کے مار کے نیچے گر جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے حاسدی کا انجام۔ اب اس عقاب، باز، شاہین پہ تو اللہ کا کرم ہے۔ اگر اس کرم پر آپ اٹیک کر رہے ہیں اور حسد کر رہے ہیں اور اس کرم کو چیلنج کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اللہ سے اپنے لیے کرم مانگیں، تو آپ کا حال کوے جیسا ہی ہوگا۔ وہ اپنی اڑان اڑتا چلا جائے گا اور آپ نیچے گر جائیں گے۔ یہی حاسد کا انجام ہے۔ ایک ایسا شخص جو دوسرے سے حسد کرتا ہے، کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، ڈیفینیٹلی اس نے زمین پر آنا ہے، اس نے برباد ہونا ہے۔ تو اس لیے جس پر اللہ نے کرم کیا ہو نا، جو اللہ کے کرم کے ساتھ نوازا گیا ہو، نیور ایور چیلنج دیٹ پرسن ان یور لائف۔ بس، تھینک یو۔